ہیں بڑی دور سے نام حسین سن کر دامن میرا بھر دو پنجتن کے نور سے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آل حمد للہ المتفضل الوہاب وساتر السوات والطواب ونشهد أن سيد المرسلين وخير المبشرين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين ونشهد أن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وقاتل المشركين وإمام افترض الطاعة هو أن الحسن والحسین والمحسن والابا الفضل العباس علمدار وجمیع اہل بیتہ الاطہار واللعنۃ دائما علی اعداء ولایت امیر المومنین وانکروا بولایت امیر المومنین واشرکوا بولایت امیر المومنین واکثروا بولایت امیر المومنین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا صلوات بابا ابھی بھی جو جوان درود میں شامل نہیں ہو رہے مل کے بآواز بلند پر اذان محترم سامعین گرامی قدر ایام محرم الحرام ہیں مصیبتوں کے دن ہیں عمومی دعا کوئی نہیں صرف ایک خصوصی دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اور دعا بھی اس سے ہے جو ہمیں حسین کا وارث ہے جو ہمارے زمانے کا امام ہے سلطان زمان ہادی دورہ کی بارگاہ میں التماس ہے کہ ہمیں اپنی معرفت اپنی زیارت اور رابطہ عطا فرمائے صلوات مل کے بآواز بلند کریں آج کی اس مجلس اعزا کے مصائب منسوب ہیں جناب حبیب ابن مظاہر سے اور میری آج کی کوشش یہ ہے کہ جتنے سامعین ہیں تشریف رکھتے ہیں انہیں تھوڑے سے جناب حبیب ابن مظاہر کے فضائل کی جھلک دکھائیں حبیب جیسا کہ آپ جانتے ہیں عربی میں دوست کو کہتے ہیں اور ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لفظ ہیں جو غلط العام بولے جاتے ہیں جن میں سے بڑا مشہور زلیخا ہے لیکن لفظ زلیخا ہے اسی طرح فطرس اصل لفظ فطرس ہے اسی طرح سرکاری امام کا ایک لقب ہے نام ہے جواد لیکن لوگ بولتے ہیں جواد اسی طرح جناب ابن مظاہر لفظ نہیں یہ ہے مظاہر جس طرح مطہر ہے اسی طرح مظاہر ہے بہت ساری باتیں اس وقت میرے سامنے ہیں اور وقت کے اندر میں نے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرنا ہے جناب حبیب ابن مظاہر مولا حسین کے بچپن سے ہی مولا کے دوست تھے سرکار کا وطیرہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں پہلے تو یہ بات غور سے سن لیں کہ جو امام ہوتا ہے وہ لہو و لعب میں نہیں پڑتا وہ کھیل تماشا نہیں کرتا
اور جو صاحبان عرفان نہیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام معاذ اللہ سما معاذ اللہ کھیل رہا ہوتا ہے، لیکن امام اپنے کھیل کھیل میں صاحبان معرفت کو عرفان کی وہ منزلیں عطا کر دیتا ہے کہ انسان کی عقل و ادراک وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح جب سرکار حسن و حسین کھیل رہے ہوتے تھے بظاہر مدینے کی گلیوں میں، تو ایک 18 سے 20 سال کا جوان وہ حسین کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور جہاں جہاں حسین کے قدم پڑتے ہیں وہاں وہاں سے ابن مظاہر خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگاتے رہتے ہیں۔ جب رسول خدا یہ منظر دیکھتے ہیں، ابن مظاہر کو اپنے قریب بلا کر ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اور دوسرے صحابہ یہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا تم نہیں جانتے یہ حبیب ابن مظاہر میرے حسین کے انصار میں سے ہے، میرے حسین کی نصرت کرنے والوں میں سے۔ ابن مظاہر حسین کی نصرت کرنے والوں میں سے۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا کہ حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر آنکھوں میں ڈال لیتے تھے۔ اب میں ذرا تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ حسین کے قدموں کی خاک کا وزن کیا ہے۔ توجہات ہے نا آپ حضرات؟ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن میں مجھے واقعے نظر آتے ہیں۔ قرآن کے واقعے بھی اسی لیے ہیں تاکہ ہم اس سے عرفان حاصل کریں۔ آپ کو وہ موقع تو یاد ہوگا جب بنی اسرائیل کی پوری قوم دریا کے کنارے پر کھڑی ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے۔ فرعون کے لشکریوں میں سے ایک نے کہا موسیٰ آپ نے ہمیں مروا دیا، آپ کے کہنے پر ہم چھوڑ کے نکلے تھے وطن کو، اب کیا کریں گے؟ پیچھے فوج ہے، آگے دریائے نیل ہے، ڈوب کے بھی مرتے ہیں، پیچھے سے وہ تلواروں سے مار دیں گے۔ تو جناب موسیٰ نے اللہ سے مناجات کی۔ اللہ نے کہا گھبراتا کیوں ہے؟ یہ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے، جس عصا پر ہم نے ید قدرت سے علی لکھا ہے، اس کو دریائے نیل میں مار، یہ پانی پھٹ جائے گا اور اس کے اندر سے اپنے لشکر کو لے کے گزر جا۔ اب جناب موسیٰ نے جب سنا تو جناب موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، جناب موسیٰ نے دریائے نیل میں مارا، کچھ موجیں ادھر ہو گئی، کچھ موجیں ادھر ہو گئی، درمیان میں سے موسیٰ اپنی قوم کو لے کے گزر رہے ہیں۔ توجہ کی، میں جب قصص الانبیاء پڑھتا ہوں تو اس میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ جس گھوڑے پر سوار تھے وہ دریا اور سمندر کی طغیانی کی وجہ سے پانی میں اتر نہیں رہا تھا۔ تو جب بہت دیر ہو گئی تو اللہ نے کہا جبرائیل تو ایک مادہ گھوڑی پہ بیٹھ کر سمندر کے اندر اتر، جب گھوڑا اپنی جنس کو دیکھے گا تو پانی میں پیچھے پیچھے اتر جائے گا۔ تو جناب موسیٰ کے لشکر کے اندر سامری جادوگر تھا۔ سامری جادوگر کا اصل نام ہے موسیٰ بن ظفر۔ توجہ ہے؟ موسیٰ ابن ظفر۔ اچھا، یہ جو موسیٰ ابن ظفر ہے یہ لشکر میں جناب موسیٰ کے ساتھ ساتھ اس نے دیکھا کہ جبرائیل امین گھوڑی پہ سوار ہو کے گزر رہے۔ اس نے جلدی سے گھوڑی کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنے پاس ٹوکری میں رکھ لی یا اپنی زنبیل میں رکھ لی۔ توجہ دیجیے، میرا سوال آپ سے یہ اسے کیسے پتا چلا کہ یہ جبرائیل کی گھوڑی ہے؟ جبرائیل تو نوری مخلوق ہے، وہ عام بندے کو تو نظر آتا نہیں۔ تو اس کی جستجو میں جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو فرعون کے جو نجومی تھے انہوں نے فرعون کو خبر دی تھی کہ اے فرعون ایک بچہ آنے والا جس کے سبب سے تیری بادشاہی تیری خدائی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ جتنی بنو اسرائیل کی مائیں پریگننٹ ہیں جو بچوں سے ہیں ان کے پیٹ کو چاک کر کے ان بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو اب جتنی بنو اسرائیل کی مائیں تھیں وہ گھبرا گئی، کیونکہ جو وظیفہ خور دائیاں تھیں وہ آتی تھی ہر گھر میں فوج کے ساتھ داخل ہوتی تھی، اور جو ماں لگتا تھا پیٹ سے ہے وہ اشارہ کرتی تھی کہ یہاں اس کے بچہ ہونے والا ہے، تو سپاہی اس کا پیٹ چیر کے اس بچے کو قتل کر دیتے تھے۔ اب بنو اسرائیل کی جو مومنہ مائیں ہیں وہ گھبرائیں، انہوں نے کہا کہ پالنے والے اس طرح تو ہمارے بچے بھی قتل ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے موسیٰ کے ذریعے وحی کی
کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں. تم محمد اور آل محمد پر درود بھیج کر اپنے شکموں پہ بھوک مار دینا. وہ جو فرعون کی بھیجی ہوئی دائیاں ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ مائیں پیٹ سے ہیں یا نہیں ہیں. میرا آپ نے نعرہ بہت زور سے لگایا لیکن جس فکر پہ میں لے کے چل رہا ہوں اس فکر پہ میرے ساتھ چلے. عرفان بھائی صرف درود پڑھنے سے, سید درود پڑھنے سے فطرت انسانی بدل گئی اور دائیاں نہ پہچان سکی کہ یہ بچہ ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا, یہ ماں پریگننٹ ہے یا نہیں ہے. اور بھائی جن کے درود کی برکت یہ ہو کہ وہ آنے والوں کے طریقے بدل دے تو وہ خود تیرے طریقوں پہ آئیں گے. اب میں ان لوگوں کا دامن نہیں, جن کے منہ ایسے کھلے رہ جاتے. میں نے تو پڑھنا یہ ہے, میں کوئی روایتی خطیب نہیں آ کے جمل سفین پڑھوں نعرے لوں اور چلا جاؤں. نہیں, میرے امام زمانہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے کہ جو امانت تجھے دی وہ پہنچائی, تو میں اپنے مولا کے سامنے تو سرخرو ہو سکتا ہوں. تو کیا کیا, درود پڑھا, پھونکا, دائی آتی ہے چیک کرتی ہے, کہتی ہے نہیں اس کے بچہ نہیں ہونے والا, نکل جاتا. اسی طریقے سے جب 9 مہینے پورے ہو جاتے ہیں بچہ دنیا میں آ بھی جاتا ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو اسی طرح موسیٰ بن ظفر بھی دنیا میں آیا. جب یہ دنیا میں آ گیا تو جتنے, اب پھر مائیں پریشان ہو گئی, انہوں نے کہا پالنے والے اب تو یہ ظاہر ہو گئے ہیں, اب تو یقیناً فرعون انہیں قتل کر دے گا. فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, میں فرشتے معمور کروں گا ان بچوں پر جو مومن بچے دنیا میں آئے ہیں. اسی طرح موسیٰ اور فرشتے ان کی دیکھ بھال کریں گے, فرشتے ان کو دودھ پلائیں گے, فرشتے ان کو پانی پلائیں گے, تم نے گھبرانا نہیں ہے. موسیٰ بن ظفر پر جس کی ڈیوٹی لگی وہ تھا جبریل امین. تو اسی طرح جبریل امین کی خوشبو بھی موسیٰ بن ظفر جانتا تھا, اس کے پروں کی آواز بھی موسیٰ بن ظفر جانتا تھا. جب جبریل امین نازل ہوئے گھوڑی پہ سوار ہو کے اس کے قریب سے گزرے, اسے خوشبو آ گئی, اسے پتہ چل گیا یہ نوری مخلوق ہے. اس نے جلدی سے جا کے جبرائیل کے گھوڑی کے سموں کی مٹی اٹھا لی, اور جب اس نے موسیٰ طور پہ گئے تو طور پہ چلے گئے, اس نے پیچھے سے سونے کا ایک بچڑا بنایا, خاک نکال کے اس بچڑے پہ پھینکی, وہ بچڑا بولنے لگ گیا انا الحق انا الحق انا الحق. مولا آپ کو سلامت. صاحبان معرفت سمجھ گئے ہوں گے میں کہاں سے آ رہا ہوں. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے, معروف علماء نے لکھا, کوئی ایک عالم نے نہیں لکھا. علامہ علی نقی نقطن صاحب کی قصص الانبیاء پڑھیں, علامہ مجلی صاحب کی قصص الانبیاء پڑھیں, آپ کو ملے گا کہ انہوں نے یہ واقعہ کوڈ کیا وہاں پہ. اس کا مطلب ہے سامری کو یا موسیٰ بن ظفر کو اتنا یقین تھا کہ جبرائیل کی سواری کے سموں کے نیچے کی خاک اٹھا کے اگر میں بے جان پہ ڈالوں گا تو وہ جاندار ہو جائے گا. بھائی جاندار ہونے کے بعد کیسر بھائی اگر وہ اتنا ہی کہہ دیتا سید کہ میں بچڑا ہوں, میں گائے کا بچہ ہوں یا میں جانور ہوں, پھر بھی ہم سمجھ جاتے. لیکن وہ ڈائریکٹ دعویٰ کر رہا ہے انا الحق, میں اللہ ہوں, میں رب ہوں. میں رب ہوں, میں حق ہوں. حق اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے نا, ٹھیک ہے. وہ دعویٰ کر رہا ہے الحق, میں ہی حق ہوں. جیسے بنو اسرائیل نے یہ منظر دیکھا سارے کے سارے سجدے میں گر گئے, سوائے ان لوگوں کے جن کا ایمان پکا تھا حضرت موسیٰ, سب سجدے میں گر گئے. ابھی بھی میرے موضوع تک نہیں پہنچے. میں نے کہا وہ جبرائیل کے سم کی مٹی اٹھائی تھی, حبیب ابن مظاہر حسین کے قدموں کی مٹی لگاتا ہے. نعرہ حیدری. علی علی مولا کو سلام.
اب آئیے آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. میں بڑا لطف لیتا ہوں خدا کی قسم جواب نہیں دیتا ہوں سامنے مجھے, اور بہت پیارا اچھا لگتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں, غور و فکر سے سن رہے ہیں. اور آپ کو سلامت رکھ, بس اسی طرح میری نوکری لگی رہے, میں آپ کو سناتا رہوں, آپ سنتے رہیں. اور بڑے دل سے میں آپ کے لیے سناتا ہوں, بڑے آرام سے, مجھے کوئی جلدی نہیں ہوتی. آگے کی مجلس ہمارے مولا وقت کے امام, وہ وقت کو سمیٹ سکتے ہیں. آپ سننے والے بنے, میں سنانے والا بنوں, پھر آگے میں اس کی پرواہ نہیں, انشاءاللہ وقت پہ پہنچ جاؤں گا. اور آپ کو سلامت رکھ. اب دیکھیے آیت کہہ رہی ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. سورہ اعراف کی آیت. اللہ کہتا ہے وہ لوگ ہم ایسے جہنم کو بھر دیں گے جنوں اور انسانوں سے, کثرت سے بھر دیں گے, کہ جن کے دل تھے, قلوب تھے, لیکن وہ تفقہ نہیں کیا کرتے. لہم اعین لا یبصرون بها, ان کی آنکھیں تھیں وہ دیکھتے نہیں تھے. لہم اذان لا یسمعون بها, ان کے کان تھے لیکن وہ سنتے نہیں تھے. جب مولا سے اس کی تفسیر پوچھی گئی, مولا یہ کون جن و انس ہیں جن سے جہنم بھر گئی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ان کے دل تھے لیکن تفقہ نہیں کرتے تھے, ان کی آنکھیں تھیں وہ دیکھتے نہیں تھے, ان کے کان تھے وہ سنتے نہیں تھے. تو مولا نے فرمایا ان لوگوں سے, ان جنوں سے اور انسانوں سے ہم جہنم کو بھر دیں گے جن کے قلوب تو تھے وہ ہم آل محمد میں غور و فکر نہیں کرتے تھے, ان کے کان تھے وہ ہمارے فضائل نہیں سنتے تھے, ان کی آنکھیں تھیں وہ ہماری فضیلت کو دیکھتے نہیں. اب دیکھیے میں اس بات کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ کسی نے 100 سال سے سنا ہو یا 200 سال سے سنا ہو یا اپنے روایتی مولویوں سے سنا ہو. اس بات کا میں کوئی ذمہ دار نہیں. میں اس بات کا ذمہ دار ہوں جو میں نے پڑھی. اگر میں نے پڑھی ہے تو دوسرے لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی, لیکن بتانے کی ضرورت اسی کو ہوتی ہے جس کو مولا عطا فرمائے. ہر کوئی نہیں بتا سکتا. یہ فقیہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ فلسفے میں غوطہ زن ہو جاؤ, منطق میں غوطہ زن ہو جاؤ, مسائل شریعہ کے اندر غوطہ زن ہو جاؤ, بلکہ فقاہت کہتے ہیں محمد و آل محمد کی ایٹریبیوٹس کے اندر, ان کی صفات کے اندر, ان کے فضائل کے اندر غور و فکر کر کے ان کی فضیلتوں کو مان لینا, اسے کہتے ہیں فقاہت. دیکھیے جابر ابن عبداللہ الانصاری جن سے یہ حدیث قصہ, دیکھیے یہ حدیث قصہ میرے ہاتھ میں, یہ ان سے روایت ہے. اچھا اس کے اندر بھی ڈائریکٹ اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ حذف کر جاتے ہیں, وہ ان جابر ابن عبداللہ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں ان فاطمہ الزہرا. کچھ لوگوں کو یہ بھی شک ہو کہ بی بی سیدہ فاطمہ ڈائریکٹ کیسے جابر سے یہ حدیث بیان کر سکتی. نہیں, میں نے اس کی اصل جو نسبت ہے وہ پڑھی. اصل نسبت ہے کہ جابر بن عبداللہ سے بیان کی علی نے. علی تھے ام سلمہ کے بیٹے, ام سلمہ نے روایت کی بی بی فاطمہ سے. تو اتنے جلیل القدر صحابی ہیں جابر بن عبداللہ الانصاری. ایک روز مسجد میں آئے تو رسول اللہ نے فرمایا اے جابر ہم آپ کے گھر کھانا کھانے کے لیے آنا چاہتے ہیں. اب جسے رسول کہہ دیں میں آنا چاہتا ہوں تیرے گھر کھانا کھانا, جابر نے کہا جی حضور بسم اللہ تشریف لائیے. ادھر جابر نے کہا نا بسم اللہ, ادھر رسول اللہ نے پوری مسجد سے کہا بھائی چلو سارے آج جابر کے گھر میں کھانا کھانا. اب جابر ہو گیا پریشان. توجہ, جابر پریشان اس لیے ہوا کیونکہ فقیہ نہیں تھا. اگر فقیہ ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ آل محمد کل رزق کے مالک ہیں. اگر میرے گھر میں نہ بھی ہوا یہ اشارہ کریں گے رزق ہی رزق بن جائے. بڑی پریشانی کے عالم, سلامت رہے حضرت بھائی, بڑی پریشانی کے عالم میں جلدی جلدی حضرت بھائی دوڑا. بی بی سے کہنے لگا ایک وقت آج عجیب کام ہو گیا, کیا ہوا پریشان کیوں لگ رہا ہے, ہوائیاں کیوں چہرے پہ اڑی ہوئی. کہا معاملہ ہی ایسا ہو گیا, میں رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ میں آج تمہارے گھر کھانا کھانے آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی رسول اللہ بسم اللہ. تو رسول اللہ نے پوری مسجد کو دعوت دے دی. گھر میں کیا ہے, انہوں نے کہا ایک بکری کی ران پڑی ہے.
تو جابر کی بیوی نے کہا حیران و پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جس نے سب کو بلایا ہے وہی ضامن بھی ہے، گھبرانے کی بات ہی نہیں۔ اچھا ابھی جابر کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اب کیا ہوا؟ سارے جابر کا گھر بھر گیا۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ جابر کے گھر میں جگہ نہیں تھی تو رسول اللہ فرماتے 10 آتے جاؤ کھانا کھا کے جاتے جاؤ، لیکن رسول اللہ نے کیا ایک جو بکری کی ران تھی جابر کی بیوی نے وہ پکائی، پکانے کے بعد جو گھر میں آٹا تھا اس کی روٹیاں بنائی، وہ لا کے رسول اللہ کے سامنے رکھ دی۔ رسول اللہ نے ایسے اپنی کملی اتاری، کملی اتار کے کھانے کے اوپر رکھی۔ رسول اللہ نے کہا کہ 10 بندے آتے جاؤ میں کھانا دیتا جاتا ہوں۔ جابر کہتا ہے عزت حیدر کی قسم لوگ آتے رہے، رسول اللہ اٹھا کے روٹیاں بھی دیتے تھے، سالن بھی دیتے تھے، سارے کھا کے چلے گئے اور وہ سالن اور روٹیاں ایسے پڑی رہی۔ میں نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ یہ کیا معجزہ ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اے جابر اپنی زوجہ سے کہنا یہاں سے کپڑا نہ ہٹائے، قیامت تک تیری نسلیں اس کھانے میں سے کھاتی رہے۔ مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے۔ عزادارو جب یہ واقعہ ہو چکا تو اس کے بعد جابر اگلے دن پھر مسجد میں آیا، مسجد میں آ کے کہتا یا رسول اللہ، توجہ جابر تو پریشان کیوں ہو گیا تھا، کہا یا رسول اللہ میں بات تسلیم کرتا ہوں میری بیوی مجھ سے زیادہ فقیہہ ہے۔ میری بیوی مجھ سے زیادہ، تو اس کا معلوم کیا ہوا کہ آل محمد کے فضل میں شک نہ کرنا، جتنا زیادہ پختہ یقین ہوگا اتنی بڑی فقیہہ یا فقیہ ہوگا۔ اور آج یہ میں نے موضوع اس لیے چنا چونکہ امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الی الفقیہ الرجل حبیب ابن مظاہر۔ کیا فرمایا؟ فقیہ رجل، وہ دیکھیے فقہ کے معنی ہوتے ہیں جو علم محمد آل محمد میں غور و فکر کرتا ہو یا علم محمد و آل محمد اس کو آتا ہو۔ صلوات پڑھ لیجئے مل کے بابا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا حضرات؟ فقیہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ علم محمد و آل محمد میں غور و فکر کرنے والا۔ اب مولانا حسین ابن علی نے جناب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا اور جناب حبیب ابن مظاہر کو بلائے۔ 74 برس عمر ہے جناب حبیب ابن مظاہر۔ کتنے برس؟ روایت میں ہے کہ کمر خمیدہ ہو گئی تھی۔ میں فضائل کے جملے ابھی پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو نعرہ آئے گا فلک شگاف، یہ مجھے یقین ہے۔ کمر جھک گئی تھی ایسے۔ آپ نے دیکھا ہے نا تلوار ہوتی ہے عرب کی، ایک تلوار، عرب کی تلوار کی خاصیت ہے وہ ایسے مڑی ہوئی ہوتی ہے، ہلالی ہوتی ہے ایسے، ٹھیک؟ لیکن جو عیسائیوں کے ہاں تلوار رائج ہے وہ ہوتی ہے بالکل سیدھی ایسے۔ عرب کی تلوار ایسے ہوتی ہے چاند کی طرح ہلالی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جب حبیب ابن مظاہر نے لشکر یزید پہ حملہ کیا، روایت ہے 62 بندے جناب حبیب ابن مظاہر نے پہلے حملے میں، یا روایت ہے 64 بندے جب مار دیے تو جناب حبیب ابن مظاہر نے رجز پڑھا، رجز پڑھتے ہوئے کہا اے یزیدیو، اے شامیو، اے کوفیو، مجھے بزرگ یا بوڑھا نہ سمجھنا، میں آل محمد کی تلواروں میں سے وہ تلوار ہوں کہ تلوار جتنی خمیدہ ہوتی ہے اتنا گہرا زخم لگاتی ہے۔ اور آپ کو سلامت رکھے۔ جتنی تلوار مڑی ہوئی ہوگی، ماتمی زنجیر لگاتے نا چھری کی طرح، بالکل کچھ لہریاں لگاتے، کچھ ٹوکا لگاتے، تو یہ اپنی اپنی حب کی بات ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ میں ایسے چاند والی تلوار ماروں تو زیادہ، کوئی چاہتا ہے گہرا لگے، کوئی سیدھی والی چھری سے، کوئی سر پہ مارنا چاہتا ہے۔ یہ مودت کے اور محبت کے طریقے ہیں۔ جو جتنا زیادہ محبت حسین میں جنونی ہے وہ اسی قدر اپنی محبت کی نمائش کرتا ہے یا اپنی مودت کو دکھانا چاہتا ہے۔ توجہ، اسی طرح جتنے بھی یہ 71 ہیں
مولا حسین کے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جب یہ مولا کے خیمے میں بیٹھے تھے مولا نے انہیں اپنے اپنے مقامات دکھائے. ان مقامات کو دیکھنے کے بعد ہر ایک نے کھڑے ہو کر مولا حسین سے اپنی مودت اور اپنی محبت کے تقاضوں کو نبھایا. جب نبھا چکے مولا نے امتحان لے لیا. اس کے بعد مولا آئے بہن کے خیمے میں اور کہا بہن میں نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لے لیا ہے. خدا کی قسم جیسے صحابی مجھے عطا ہوئے نہ میرے نانا کو عطا ہوئے نہ میرے بابا کو عطا ہوئے. عزاداروں میری بیوی نے فوراً بھائی سے کہا میرے بھائی جا کے ان 71 کو خوشخبری دے دینا کہ میں ثانیہ زہرا نے انہیں طیبین کا لقب دے دیا ہے. میں نے ان کو طیبین کا لقب دیا ہے. سوچ کے سمندر سے تھوڑی دیر کے لیے باہر آنا میرے ساتھ چلنا. طیبین طیبین جمع ہے طیب کی. طیبین لقب دے دیا ہے. ان کے گھرانے میں ایسے صحابی بھی ہیں جن کو منا اہل البیت کا لقب ملا اور خدا کی قسم منا اہل البیت سے بڑا لقب طیبین کا لقب ہے. گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہو یار؟ شکے کے جو فضائی پڑھ رہے ہیں مولا. میں نے کیا کہا کہ طیبین کا لقب بیوی نے دیا اور کہا جا کے کہہ دو وہ طیبین ہیں. اب میں کیا کروں بتاؤں آگے اگر ظرف نہ چھلکیں تو. انور بھائی ہم کہتے ہیں کلمہ طیب. کیا کہتے ہیں؟ کلمہ طیب. کلمہ طیب کرتا کیا ہے؟ اگر کافر زبان سے پڑھ لے مسلمان ہو جاتا ہے. کافر زبان سے ادا کر دے مسلمان ہو جاتا ہے. او بھائی کربلا کے بعد تو حسین نے فطرت کو بدل دیا ہے. اگر پہلے کربلا سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ کے بندہ مسلمان ہوتا تھا حسین نے اور حسین کی بہن نے اپنے صحابہ کو طیبین بنا کے زمانے کو درس دیا ہے. کربلا آؤ حبیب ابن مظاہر کہو مسلمان ہو جاؤ. میری مجبوری یہی ہوتی ہے کہ میں کیا کروں. چاہتا تو بہت کچھ اندر ہے لیکن مجھے دیکھنا پڑتا ہے. بہت سارے یہاں میں ہیں. ہر صلوات پڑھ لیجیے مل کے بعد. یہ جملہ اہل بیت کے لیے بولا جاتا ہے. اہل بیت الطیبین الطاہرین. اور پھر یہ جو طیب ہیں یہ ایسے طیب ہے خدا کی قسم زیارات کی کتاب پڑھ کے دیں. جب امام صادق زیارت کے لیے آتے تو وہ پڑھتے تھے ابھی انت و امی. جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں ان کے لیے جملہ ہے معصومین کا بے ابھی انت و امی. ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ پر. تو اگر وہ طیبین نہیں تھے تو معصوم کے ماں باپ ان پہ قربان ہوتے. کتنا بڑا اجر دیا ہے حسین پر قربانی کا. خدا کی قسم جب خط لکھ کے بھیجا 6-7 محرم کو یزید کے لشکر آنا شروع ہو گئے کربلا میں. عزاداروں بیویوں کے خیمے لگے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے. اسلحے کی جھنکار کی آواز آ رہی ہے. نبی زادیوں کے دل بیٹھے جا رہے ہیں. شریکت الحسین میرے آقا مولا سردار کربلا کے پاس آئیں. آ کے کہتے ہیں بھیا یزید کے لشکر پہ لشکر لا رہے ہیں. آپ کا بھی تو کوئی دوست ہوگا. آپ بھی کسی کو خط لکھ کر بلائیں. عزاداروں مولا نے فرمایا ہاں بہن ہمارا بھی ایک دوست ہے. کوفہ میں کچھ دوست ہیں. مولا نے 3 خط لکھے. ایک خط لکھا مجموعی طور پر کوفہ کے شیعوں کے نام. ایک خط لکھا جناب محمد حنفیہ کے نام. عزاداروں اور ایک خط لکھا حبیب ابن مظاہر کے نام. مولا کا خط لے کے مولا کا قاصد جب پہنچا
تک الباب کیا عزادارو روایت کے جملے پہلا لقمہ حضرت حبیب نے کھانے کا اپنے منہ میں ڈالا تھا یا لقمہ گلے میں اڑا تک الباب ہوا جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا دیکھتا ہوں دروازے پر کون ہے آواز دی کون ہے کہا میں حسین کا قاصد ہوں اللہ اکبر عزادارو جیسے ہی میرے مولا حسین کا نام سنا روایت میں ہے کہ نوالے وہیں رکھ دیے دوڑ کے دروازے پر آئے جلدی سے قاصد کو اندر بلایا مولا حسین کا نامی گرامہ ہاتھ میں اٹھا کے ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر نے اپنی آنکھوں سے لگایا عزاداروں آنکھوں سے لگا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا پالنے والے تیرے حسین کا خط میں حبیب کے پاس آیا ہوں عزاداروں اس کے بعد میرے مولا کا خط کھولا خط کے اندر جو جملے لکھے ہوئے تھے عزاداروں جب کوئی عرب کا دستور ہے جب کوئی غریب ہو جائے یا کسی کو اپنی مظلومیت ظاہر کرنا ہو تو وہ اپنے نام و نسب کو ماں کے نام سے ظاہر کرتا عزاداروں مولا حسین نے لکھا تھا یہ خط ہے حسین ابن فاطمہ کی طرف سے عزاداروں حبیب نے پہلی سطر پڑھی حبیب تڑپ گئے حبیب کہتے ہاں میرا مولا اتنا غریب ہو گیا آج اپنا تعارف ماں کے نام سے کرا رہا ہے عزاداروں حبیب نے سطریں پڑھی اس میں لکھا تھا حبیب تم ہماری رسول اللہ سے قرابت داری کو جانتے ہو حبیب ہم کربلا میں پہنچ چکے ہیں میرے حبیب اب زیادہ دیر نہ کرنا اگر دیر کی تو ہماری ملاقات نہ ہو سکے گی عزادارو جناب حبیب کی زوجہ نے کہا اے حبیب زہرا کے لال نے تمہیں بلایا ہے اور تم کس سوچ میں ہو عزادارو حبیب اپنی زوجہ کا امتحان لینا چاہتے تھے یا حبیب نے کہا میں سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں عزادارو ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے کہا حبیب فاطمہ زہرا کا لال بلائے اور تو سوچ میں پڑ جائے اگر تو نہیں جاتا تو میرا برقع رکھ لے اپنی تلوار مجھے دے دے میں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی عزادارو حبیب خوش ہوئے حبیب نے کہا ہاں حبیب نے کہا اے میری زوجہ اللہ تجھے انعام و اکرام سے نوازے بس میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ تو حسین اور آل حسین کی وفادار ہے یا نہیں عزادارو جناب حبیب نے اپنے بھائی علی تک پیغام پہنچایا اپنے غلام سے کہا یہ میرا اسلحہ سواری پہ رکھ کر لے جاؤ میں انشاءاللہ رات کے کھانے کے بعد رات کی نماز کے بعد تمہارے پاس پہنچوں گا عزادارو یہ کہہ کر جناب حبیب باہر بازار میں نکلے کہ بازار کا معائنہ کریں یا مسلم ابن اوسجا بازار میں خضاب خریدتے ہوئے نظر آئے عزادارو انہوں نے سلام کیا مسلم ابن اوسجا نے ابھی پہچانا نہیں تھا یا حبیب نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا کہا حبیب کیسے آنا ہوا کہا ہمارے مولا و آقا کربلا پہنچ چکے ہیں عزادارو مسلم ابن اوسجا نے وہیں پر خضاب کو رکھا اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہا ارے اب تو تجھے صبغت اللہ سے ایسا رنگین کروں گا کہ قیامت تک رنگ نہ اترے گا عزادارو یہ کہہ کر مسلم ابن اوسجا بھی اپنی بیوی کے ساتھ جناب حبیب اور جناب علی اور ان کے غلام کا قافلہ روانہ ہوا عزادارو 7 محرم کو جب حبیب ابن مظاہر ابھی پہنچنے والے ہیں یا میرے مولا حسین نے اعلان کیا اپنے لشکریوں سے کہا ہے لشکریوں میرے لشکر کا سالار تو ابو الفضل العباس ہوگا میرے میمنہ کا لشکر کا سالار کوئی اور ہوگا لیکن میں سرا کے لشکر کا علمبردار ایک ہے جو آنے والا ہے عزادارو مولا نے اعلان کیا یا کوفے سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی مولا نے کہا علی اکبر قاسم ابو الفضل العباس میرا بچپن کا دوست آ رہا ہے آؤ استقبال کے لیے چلتے ہیں عزادارو حبیب کی نظر پڑی حبیب سواری سے اترے مولا کے قدموں کے سامنے زمین کو ادب سے بوسا دیا عزادارو ارے بندے صبر ٹوٹ گئے حبیب مولا کو گلے لگا کے بہت روئے عزادارو رونے کی آواز اب جو خیمے میں آئی بی بی نے پوچھا اماں فضا یہ کون آیا ہے آواز آئی حبیب
حسین کے بچپن کا دوست ادادارو بی بی نے کہا اماں فضا حبیب کو میرے سلام پہنچاؤ۔ ادادارو اب جو بی بی نے اعلان کیا حبیب بھائی تجھے علی کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ ادادارو حبیب زمین پہ گرے، کربلا کی خاک اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالی اور کہا اللہ علی کی بیٹیاں اتنی غریب کہ مجھ جیسے غلام کو سلام بھیجے، ارے میری اوقات کیا ہے؟ ادادارو جناب حبیب نے کہا مولا میری کیا اوقات ہے جو علی کی بیٹیاں مجھے سلام کرتی ہے؟ کہا حبیب تم جانتے ہو کہ تم میرے ناصر ہو، میری بہن میرا وعدہ ہے میرے لاشے سے پہلے تیرے لاشے پہ بال کھول کے علی کی بیٹی بیان کرے گی۔ ادادارو حبیب آ گئے، حسین کی ڈھارس بندھی، عاشور کی رات ہے۔ ادادارو عاشور کی رات مولا نے اعلان کیا جتنے بھی خیمے ہیں میرے صحابہ کے وہ ہمارے خیموں کے قریب آ جائیں۔ مولا نے کہا قرآن کی تلاوت کرو۔ ادادارو ہر صحابی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گیا۔ ادادارو ایک خیمے میں سید سجاد بستر بیماری پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ ادادارو غیرت الہی آ کے کانوں میں اصحاب کے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ ادادارو ایک مرتبہ سید سجاد نے آنکھ کھولی، بستر بیماری سے اٹھے، تلوار کا سہارا لے کر ایک مرتبہ خیمے کے باہر آئے۔ ادادارو اس سے قبل کہ مولا جلال میں آواز دیتے مولا نے فرمایا یہ خیمے کس کے ہیں؟ حسین آگے بڑھے، ارے سید سجاد کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا سجاد یہ خیمے میرے حکم سے یہاں لگے ہیں، آج کی رات ایسے امامت کرنے دے جیسے میں چاہتا ہوں، کل کی رات اگر کسی کو قریب نہ آنے دینا۔ ادادارو مولا سجاد سے میں سوال کرتا ہوں، ارے مولا آپ کو تو حسین کے صحابہ کی آواز اپنی پھوپھی کے کانوں میں گوارا نہیں ہے، کیا عالم ہوگا جب زینب شرابی کے بالا اللہ اکبر اللہ۔ ادادارو عاشور کا دن آیا، عاشور کے دن ہر کسی نے اپنے آپ کو قربان کرنا چاہا حسین کی نالین پر۔ ادادارو یہ حسین کا 74 برس کا صحابی آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا اب تو مجھے اپنی نالین پہ قربان ہونے کا موقع دیجئے۔ ادادارو مولا نے بڑی مشکل سے اجازت دی۔ ادادارو حبیب چلے، دشمنوں کو فنار کیا۔ ادادارو ایک ملعون نے جناب حبیب کے سر پہ ایسے تلوار کا وار کیا، ارے حسین کا یہ ساتھی سنبھل نہ سکا۔ اب جو سواری تھے زین سے اترے، بس آواز دے کے اتنا کہا مولا میں گر گیا ہوں۔ ادادارو حسین جلدی سے حبیب کے لاشے پر آئے، اس سے ادادارو حسین آئے، ایک مرتبہ حبیب کے لاشے کو اٹھا کے خیام میں لائے، ابھی رمق جان باقی تھی۔ ادادارو جناب حبیب نے پوچھا مولا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا نے فرمایا ہاں حبیب میرا نانا بھی آپ سے راضی ہے، میرا بابا بھی آپ سے راضی ہے۔ مجلس ختم ہو گئی تھی لیکن ایک بڑی مصیبت بیان کرنا ہے۔ ادادارو 72 شہداء میں ہر سر نیزے پہ سوار کیا گیا، مگر 2 سر ایسے تھے کہ جو نیزے پہ سوار نہ ہوتے تھے، ان میں ایک حبیب کا سر تھا، ایک ابوالفضل عباس کا سر تھا۔ ادادارو مولا عباس کے اور حبیب کے سروں کو گھوڑے کی گردنوں میں باندھ دیا گیا۔ ادادارو کہیں ریگستان میں بلندیاں، کہیں پہاڑ کی چوٹیاں، ادادارو اس قدر مجروح ہو گیا۔ حبیب ابن مظاہر کا سر، ارے سواریاں بلندی پہ چڑھتی حبیب کے سر کو چومتی، سواریاں اترتی حبیب کے سر کو چومتی۔ اب جو حبیب کوفہ پہنچے، کوفہ کے لوگوں نے دیکھا یہ اتنا
मजरू सर किसका है? अदादारे किसी ने आवाज दे के कहा, अरे ये इतना मजरू सर किसका है? हुसैन के नेज़े से आवाज आई, अरे मेरा सलाम हो अपने बूढ़े दोस्त पर हबीब, मैं क़यामत तक तेरा ममनून, मेरी माँ ज़हरा तेरी मस्त अला लानतुल्लाह व सयअलमुल लज़ीना मा कम